السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم جناب عبید اللہ فہد فلاحی صاحب، محترم ظفر یاب جیلانی صاحب، خواتین و حضرات، میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کئی روز سے مسلسل اتنی اچھی مجلسیں منعقد کی ہیں جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور دینی اور ملی شعور بیدار ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ حقیر کو بھی اس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مگر موضوع اتنا وسیع تر ہے، ان کو کوئی ایک حصہ اس موضوع کا دینا چاہیے تھا، اور 3 مقرر ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 2 مقرر بہت اہم ہیں جو باہر تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے یہ بھی رعایت ہوگی کہ میں ان کے لیے وقت زیادہ دوں، کیونکہ میں تو مقامی ہوں، آپ سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ مگر ایک موضوع کا میں خاکہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا جس پر یہ لوگ رنگ بھریں گے۔ دیکھیے، عدل اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قانون ہو، اور جس قانون کے ذریعے عدل و انصاف کا نفاذ کیا جاتا ہے، وہ قانون اگر خود متزلزل ہو، ڈیفیکٹیو ہو، تو عدل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی حکومتیں، ان کی پارلیمنٹس، اسمبلیاں قانون بناتی ہیں۔ ہندوستان میں 26 جنوری 1950 کو ایک کانسٹیٹیوشن آئین ہند نافذ ہوا تھا۔ ابھی 68 سال گزرے ہیں اور 107 مرتبہ ترمیم ہو چکا، کیونکہ جنہوں نے قانون بنایا تھا ان کی نظر اتنی تھی، وہ نہیں جانتے تھے کل کیا ہوگا، کیا کیا مسائل آئیں گے۔ اس لحاظ سے بنیادی بات جو ابھری وہ یہ ہوئی کہ اصل مسئلہ توحید کا ہے، کیونکہ اگر مختلف جگہ پاور کا سینٹر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں روز اخبار میں آتا ہے کہ بھئی فلاں حکومت کے کئی پاور آف سینٹر ہیں، حکومت نہیں چل رہی ہے۔ تو پہلا قانون کا بنیاد ہے اللہ کی حاکمیت، اور قرآن نے ہمیں بتلایا سورہ مائدہ میں کہ تم سے پہلے بھی داؤد علیہ السلام تورات سے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل سے نزاع کے فیصلے کرتے تھے، لہذا تم اللہ کے اتاری ہوئی کتاب یعنی قرآن کے قانون پر فیصلے کرو۔ اور سورہ مائدہ کی ہی 45 سے لے کے 49 تک کی جو آیات ہیں، ایک آیت تو سورہ نساء کی ابھی انہوں نے پڑھی۔ سورہ نساء میں ایک اور آیت ہے جس کا میں نے لکھا ہے، مگر وقت کے لیے میں صرف مفہوم پڑھ دیتا ہوں۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ہی کو منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھیں، پھر نہ پائیں اپنے دل میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔ تو اب قرآن کے آنے کے بعد سابقہ قوانین منسوخ ہو گئے، اور قرآن ہی نے کہا کہ یہ کتاب پہلی کتابوں کی مؤید ہے، تائید کرنے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہے، لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے آپ کے سارے فیصلے اس پر ہوں گے، اور جو آپ کے حکم کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہوں گے، اور کوئی دل میں تنگی بھی محسوس نہ ہو اور خوشی سے قبول کریں۔ تو یہ ایک فرسٹ کنڈیشن رکھی عدل اور انصاف کی کہ اللہ کے قانون سے فیصلہ ہوگا، اور اس کو ہم نے سنا اور اطاعت کی، اس جذبے سے اسے ماننا ہوا۔
اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے، وہاں مکے میں تو 13 سال آپ کو معلوم ہے کیا زندگی تھی، تو یہاں آنے کے بعد، مدینہ میں آنے کے بعد اب یہاں خود اپنا لا اینڈ آرڈر انہوں نے مینٹین کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے وہاں کے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا اور 52 آرٹیکلس کا ایک معاہدہ کیا جس کا نام میثاق مدینہ تھا۔ اس میں بنیادی اصول درج کر دیے گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی ڈسپیوٹس، نزاع ہوتی تھی، آپ خود پہلے قاضی تھے۔ دیکھیے عدل کیا ہے، قضا کیا ہے۔ قضا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے جو قوانین ہیں اس کی بالادستی ہے، اور اس کی مخلوق ان قوانین کی پر عمل پیرا ہوگی، اور اسلامی قوانین کے روح سے فیصلے کرنے کو ہی قضا کہتے ہیں۔ قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے، کہیں قضا کا استعمال کیا، کہیں پر عدل کیا، کہیں پر قسط کیا، اور کہیں پر حکم کیا۔ میں آپ کو سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کے خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یہاں پر لفظ استعمال ہے قسط، قسط کا ترجمہ انصاف ہے۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، خواہ آپ کا کتنا ہی شدید مخالف ہو، مگر آپ کو قسط یعنی عدل سے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف، یہاں پر بھی قسط آیا ہے، بالقسط کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن و حدیث کے روح سے، یعنی اپنی جو ان کی ٹریڈیشنز سے، آپ نے خود عدالتیں قائم کی، یعنی سارے نزاع خود آپ طے کرتے تھے۔ میں 2 آیت کا مختصر کا ترجمہ پڑھ دوں، پھر اس حدیث کو پر آتا ہوں جو کہ میل کا پتھر ہے، یا یہ کہیے کہ بنیادی پتھر ہے عدل و انصاف کے انسٹیٹیوشن کا۔ پہلے تو میں وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ دوں کہ ہمارا حکم اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، جو اللہ کے نازل کردہ قانون پر فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ میں 3 چیز کہیں، ایک تو یہ کہا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں، ایک جگہ کہا وہ کافر منکر ہیں، اور تیسری آیت میں کہا کہ وہ ظالم ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بنیادی ہے مشکوٰۃ شریف کی، فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی، اب دیکھیے یہاں سے اب قانون ڈیولپ ہوتا ہے، ابھی تو بنیاد یہ آ گئی کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہونا ہے، اب کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو امیر کی اطاعت نہ کرے تو اس نے میری اطاعت سے انکار، حکم نہ ماننے سے انکار کیا، اور وہ نافرمان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یا جس کو وہ پاور ڈیلیگیٹ کر دیں اس کے فیصلے ماننا فرض ہے، یعنی مینڈیٹری ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جو نہ مانے، اور یہ جوڈیشل آرڈر بھی بتا دیا کہ پہلے میری حکم مانے، اور اگر میں نہ ہوں یا میرا یا خلیفۃ الوقت کا اپوائنٹ کردہ امیر ہو تو اس کی بھی نافرمانی اسی طرح سے ہے۔ پھر دوسری مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ سمع و طاعت، یعنی ہم نے سنا اور مانا، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کا کلام جس وقت آپ کے دل پیش کیا جائے آپ اس میں کوئی قیل و قال، آرگومنٹ، دلیل، نتھنگ، بس مانا۔ سمع و طاعت مسلمانوں پر ضروری ہے،
چاہے وہ پسند کریں چاہے ناگوار ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون آپ کے سمجھ میں آیا ہو، اور جیسے کہ آج کل میڈیا میں آ رہا ہے کہ صاحب اسلام عورتوں کے وہ حقوق نہیں دیتا، لہٰذا قانون جو ہے بدلنا چاہیے، بڑا آؤٹ ڈیٹڈ قانون ہے. تو یہاں آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو تو آپ نے سنا، آپ کو عمل کرنا ہے، اور علمی بحث آپ اس سے کر سکتے ہیں. اس طرح سے نظام قضا اسلام کے فقہ کا اہم باب ہے، اور نظام عدل نظام قضا کا ایک حصہ ہے. عہد نبوت میں جو کہ جسے آپ 622 سے 632 کہہ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہوئی 609 میں، اور ہجرت فرمائی آپ نے 622 میں. لہذا 622 سے اور 632 تک 10 سال میں آپ نے اس عدل کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کر کے امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. کوئی تھیوری نہیں پیش کی، عملاً اس تھیوری کو پیش کر دیا. اور شریعت محمدی کے خود پہلے عادل اور قاضی آپ ہی تھے، اور آپ کو اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا تھا. اس کے بعد آپ نے اپنی حیات ہی میں حضرت علی کو یمن کا قاضی مقرر کیا، اور اس کے بعد معاذ بن جبل کو مقرر کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ واقعہ، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور اس پر جو ہے سارا عدل کے اشارات ہیں سب. تو جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی حضرت علی کے بعد مقرر کیا تو ان کا انٹرویو لیا اور کہا کہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کروں گا، اگر اس میں کوئی حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ سے حاصل کروں گا، اور اس میں بھی نہ ملے تو اجتہاد کروں گا. آپ نے اس کی تائید فرمائی اور اس کو دعا دے کر کے رخصت کیا. اس کے بعد آپ نے علاء الدین حضرمی کو بحرین کا قاضی مقرر کیا، اور ایک چارٹر یا معاہدہ لکھ کر کے دیا، خط. یہ خط سارے عدل و انصاف کے آنے والے مسائل ان کا احاطہ کرتا ہے. یہ خط بہت امپورٹنٹ ہے تاریخ میں. اس میں لکھا ہے، یہ خط ہے محمد بن عبداللہ النبی الامی القرشی الہاشمی کی طرف سے علاء الدین بن حضرمی ان کے ساتھی مسلمانوں کے لیے بطور عطیہ، یہ بطور عہد ہے. اللہ سے ڈرتے رہنا. اپنے بس بھر میں تمہارے امیر علاء الدین الحضرمی کو مقرر کیا ہے. اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اتارے ہوئے قانون پر فیصلے کرتے رہیں. اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ فیصلہ کریں گے تو اللہ قانون پر کریں گے. دوسرا، تمہارے ساتھ نرمی اختیار کریں گے. اب عدل اور انصاف میں اگر نرمی نہیں ہے تو جسٹس ان اکارڈنس ود لا ہے، ریئل جسٹس نہیں ہے. آج ہندوستان میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس ان اکارڈنس ود ہو رہا ہے، لا ہو رہا ہے. مثلاً کہ کسی نے قتل کر دیا، عدالت میں شہادت نہیں ہوئی، یا جو عینی شاہد تھا وہ عدالت میں مکر گیا، یا جرا میں اس نے ایسا بیان دے دیا کہ اس نے اپنے پہلے بیان کی نفی کر دی، عدالت اسے چھوڑ دے گی. تو آپ کہیں گے کہ ریئل مجرم تو چھوٹ گیا. تو ہم کہیں گے، عدالت یہ کہے گی کہ بھائی عدالت تو شہادت چاہتی ہے، لہذا جو عدالت نے یہ فیصلہ کیا یہ جسٹس ان اکارڈنس ود لا ہے، جسٹس پر مبنی انصاف نہیں ہے. اسلام ریئل انصاف پر جاتا ہے. تو دوسری بات آئی کہ تمہارے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، اس کے حق کے ساتھ تمہارے درمیان بہترین کردار کا اظہار کرے. عادل کا دوسری ریکوائرمنٹ ہے بہترین کردار. اگر عادل کا کردار ہی نہیں ہے تو کردار کیا کرے گا؟ اور تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ عدل کے ساتھ فیصلے کرے. یہ تو ان کے لیے تھا. اب دیکھیے جن کو ایڈریس تھا خط، ان کے لیے کیا تھا؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ خط ہے جناب. دیکھیے اس زمانے میں یہ خط لکھا گیا
بالکل چارٹر ہے، ہیومن رائٹس چارٹر وغیرہ تو یہ 1275 میں آئے ہیں، اور یہ چارٹر یہ 1924 کا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کی بات ماننا اگر وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے۔ انہیں یہ اتھارٹی دی گئی کہ آپ اسے متنبہ کریں گے کہ آپ کا فیصلہ اسی وقت میں بائنڈنگ ہے جب تک وہ عدل پر ہے، انصاف کے ساتھ تقسیم کرے، رحم کی درخواست کی جائے تو رحم کرے، تم اس کا حکم سننا تو اس کا کہنا ماننا، اور بہتر طور پر اس کے ساتھ نصرت اور تعاون کرنا، اس لیے کہ میرا حق ہے تم پر اور تم میرا کہنا مانو۔ ایسا عظیم حق جس کو پوری طرح ادا کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی انسان کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جو پارلیمنٹ یا اسمبلی قانون بناتی ہے تو اس کی معلومات بڑی محدود ہوتی ہے، مگر یہ قانون ایک ایسے قانون ساز نے بنایا ہے جو دنیا کا خالق و مالک ہے، اور کائنات میں سورج کے پہلے دن چمکنے سے سورج کے بجھنے تک کا مالک ہے۔ وہ سارے انسانوں کو جانتا تھا کتنے انسان پیدا ہوں گے، ان کی کیا ضرورتیں ہوں گی، کیا مصلحتیں ہوں گی، لہذا اس نے ایک ایسا لامبتدل قانون بنا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تمام قیامت تک کے تمام انسانوں کی ضروریات، ان کے مسائل، ان کے کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، سب کو ملحوظ خاطر ہوئے ایک ایسا جامع قانون بنایا، اور اپنے نبی کے ذریعے اس کو نہ صرف بتایا بلکہ اس کو عملاً نافذ کر دیا۔ اب عہد نبوت میں یہ بھی مثالیں ملتی ہیں۔ عہد نبوت جو میں نے اس کا پیریڈ بتا دیا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ قاضی اور امیر بھیجے، دوسرا یہ کہ آپ خود اپنے موجودگی میں بھی صحابہ کرام کو آپ نے جوڈیشل پاورز دیے۔ حضرت موقل بن یسار کو مقدمے سپرد کیے کہ آپ فیصلہ کریے، عمرو بن عاص کو اپنے سامنے فیصلہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ مقدمہ طے کر دو، اور یہ فرمایا۔ اب دوسرا دیکھیے، کارڈنل پرنسپل آف جسٹس ہے، یہ دنیا کہیں نہیں ملے گا، اور قاضی کا مقام دیکھیے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی غلطی پر پکڑ نہ ہو، یہاں غلطی پر انعام ہے، دنیا میں کہیں نہ ملے گا آپ کو۔ فرمایا کہ اگر تم صحیح فیصلہ کرو گے تو 10 نیکیاں ملے گی، اور غلطی کرو گے، غلطی یعنی انٹرپریشن غلطی کرو گے تو 1 نیکی ملے گی۔ یہ دنیا کے کسی قانون میں، عدل میں یہ رعایت نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر کو خود اپنے اجلاس میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا، آپ خود بیٹھے تھے اور کہا یہ نزاع آ گئی ہے، اس کو طے کرو۔ فتح مکہ کے بعد، اچھا دیکھیے، جیسا میں نے عرض کیا کہ مدینہ جاتے ہی سب سے پہلا کام کیا، میثاق ایگریمنٹ یہودیوں سے، تاکہ امن رہے اور اسلام کی ہم توسیع کریں۔ آپ نے فتح مکہ، دیکھیے قضا اور عدل پر کتنی گہری نظر تھی کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے عتاب بن سید کو والی اور قاضی مکہ مقرر کیا، مکہ سے واپسی سے پہلے وہاں کے عدل اور انصاف کا انتظام کر دیا۔ اتنا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا آپ کی نظر میں۔ پھر حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، یہ وہ حضرات ہیں جو عہد نبوی میں اس کام پر تفویض کیے گئے۔ اب عہد صدیقی آتا ہے جو 632 سے 634 تک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، وہ خود یہ کام کرتے تھے جس طرح سے حضور کرتے تھے، وہ خود قاضی تھے، خود فیصلے فرماتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جب ذمہ داریاں بڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی۔ حضرت عمر کے قاضی رہتے ہوئے 1 سال تک کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد عہد صدیقی بعد عہد فاروقی آتا ہے جو 634 سے 644 تک ہے۔ آپ نے امیر المومنین کا لقب پسند فرمایا، وہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے۔ آپ نے امیر المومنین، کسی نے کہا آپ کو اچھا لگا تو آپ کو امیر المومنین کہا جانے لگا۔ جب حکومت کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو منصب قضا پر فائز کیا، اور یہ پہلا قاضی تھا جس کی آپ نے تنخواہ مقرر کی کہ قاضی
اگر اپنی ذمہ داریاں دے گا، کسب معاش نہیں کر سکتا، اتنا کام بڑھ گیا ہے. تو یہ پہلا واقعہ تاریخ اسلامی تھا کہ ابھی تک قاضی تو کی کوئی تنخواہ نہیں تھی. اب وہ یکسوئی سے، یہاں پر بھی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ججوں کی تنخواہ کی گارنٹی حکومت نے لی ہے تاکہ ان کو کسب معاش کی کوئی فکر نہ رہے کہ ہم جو ہے کمائیں گے کب بچوں کے. تو پہلا آپ نے یہ کام کیا کہ اس کو تنخواہ مقرر کی. خود حضرت عمر اور ابی بن کعب کے درمیان ایک باغ کے مسئلے کا نزاع ہو گیا، اس کو آپ نے قاضی سے فیصلہ کرایا. اور اسلام کی تاریخ میں قاضیوں کے واقعات پڑھیے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایک ہوئے قاضی شریع. قاضی شریع کے سامنے آپ کا خود حضرت عمر امیر المومنین کا مقدمہ پیش ہوا. ملاحظہ کیجیے. اب مقدمہ کیا تھا؟ ایک یہودی کا گھوڑا تھا، آپ خرید رہے تھے، کہا کہ بھائی ہم ٹرائل کریں گے. ایک آدمی کو کہہ دیا، اس نے چڑھ کے سوار ہوا، وہ گھوڑا ہو گیا زخمی. حضرت عمر وہ کہے تو صاحب اسی قیمت پہ لینا پڑے گا. اور حضرت عمر فرمائیں کہ بھائی اب تو یہ زخمی ہو گیا ہے، اس میں عیب ہو گیا ہے، اس قیمت پہ کیسے لیں گے. یہ پہنچا قاضی شریع کے ہاں جو خود اپوائنٹڈ تھے حضرت عمر کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ٹرائل میں آپ نے جیسا گھوڑا لیا تھا ویسا ہی گھوڑا دینا پڑے گا یا وہی قیمت دینا پڑے گی. یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوا ہے. پھر ان کا بھی ایک قول ہے حضرت عمر کا جسے اسلام کے نظام عدل و انصاف میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے. فرماتے ہیں زید بن ثابت، زید اس وقت تک تم منصب قضا کے اہل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمر اور عام مسلمانوں میں سب سے معمولی آدمی تمہارے نزدیک برابر ہو. یہ ایک بنیاد رکھ دی کہ چاہے جتنا بڑا آدمی آ جائے چاہے چھوٹا آدمی آ جائے، تمہاری نظر میں جب تک وہ برابر نہ ہوں گے تم منصب قضا کے اہل نہیں ہو. اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 3 خطوط ہیں، لیٹرز. ایک خط ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک حضرت امیر معاویہ کے لیے، اور ایک قاضی شریع کے نام. قاضی شریع کا تو بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان 2 کی باتوں کا میں ایک بنیادی ایک لفظ میں بتاؤں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو خط لکھا اس کے بنیادی پہلو تھے کہ برابری برتنا، مساوات سے کام لینا اور غلطیوں پر رجوع کرنا. ہمارے یہاں رجوع کا پروویژن ہے مگر کوئی عدالت، یہاں ہمارے بڑے بھائی وجاد حسین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سینئر ایڈوکیٹ، جج کے سامنے نظر ثانی کی درخواست دیجیے تو وہ سمجھتا ہے کہ واہ میں اور غلطی کروں گا. حضرت عمر اصول بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس پر کوئی تمہیں بتائے تو اس کی تحقیق کرو اور پھر رجوع کرو، اپنے ججمنٹ کے جو ایرر ہے اس کو درست کرو. اور حضرت امیر معاویہ کا جو خط لکھا اس میں 2 باتیں کہیں. ایک تو وہی کمزور کو طاقتور جاننا، دوسرا پردیسی کا خیال رکھنا. یہ رعایت قانون میں کہیں نہیں ہے کہ کسی دوسری بستی کا ہے اس سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی تو یہ رعایت خود حضرت عمر کے جو فیصلے ہیں اس قدر احساس اور جذبے اور مصلحت پر بیش ہیں. قرآن کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی ہاتھ کاٹ دو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک قبیلہ جو ابھی حال ہی مسلمان ہوا تھا، اس کے قبیلے کے سردار جو بہت رئیس تھا اس کی بیٹی نے چوری کی. آپ کے سامنے پیش ہوا، آپ نے فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں کا فیصلہ کر دیا. اب لوگوں نے بڑا دباؤ ڈالا اور یہ کہا کہ یہ ابھی اسلام لائے ہیں، یہ مرتد ہو جائیں گے، بہت امپورٹنٹ آدمی ہے، ان کی لڑکی ہے. اس نے کہا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فیصلہ یہی ہوگا چاہے مرتد ہو جائے، اور فیصلہ یہی ہوا، ہاتھ کاٹے گئے. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ دیکھیے اسی جرم پر. آپ کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جس نے چوری کی تھی. چوری کیا تھی؟ کھانے کی، کھجور کی. شہادت یہ آئی کہ وہ بھوکا تھا، اس کے پاس کوئی کھجور نہیں تھا، اور اس پہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس کا کھجور ہے پہلے اس سے طلب کیا جائے. اگر نہیں ہے اور اگر موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ کھا سکتا تھا، اس کا حق تھا، اور آپ نے اس کو بری کر دیا، ہاتھ نہیں کاٹے.
تو اسلام کا عدل و انصاف جہاں اپنے ارادے میں اپنے فیصلوں میں سخت ہے، وہیں پر اس کی عمل درآمد میں انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں، جتنی نفسانی خواہشات ہیں، ان کی بھی رعایت اس میں شامل ہے۔ حضرت عمر کا یہ قول، اب دوسرا قول سن لیا، فرماتے ہیں کہ اسلام جماعتی زندگی کے بغیر، یہ بالکل بنیادی اصول ہے، اس کو صرف اس اصول کو مسلمان مان لیں اور باقی جو بنیادی امور ہیں ان پر عمل کرتے رہیں، اور صرف حضرت عمر کے اس قول کو مان لیں کہ اسلام جماعتی زندگی کے بغیر نہیں، جماعت امیر کے بغیر نہیں، اور امارت بغیر اطاعت کے نہیں۔ اس کے بعد پھر خلفاء راشدین نے بھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کا پیریڈ ہے 944 سے 656، حضرت علی 656 سے 661، انہوں نے بھی اسی کو بدستور قائم رکھا۔ پھر خلفاء راشدین کا زمانہ آیا، پھر بنو امیہ آئے، عباسی آئے، عثمان آئے، انہوں نے بھی کسی نہ کسی شکل میں اسی طرح کا عدل انصاف کا نظام قائم رکھا، ہر چند کے وہ پختگی اور وہ اعلیٰ معیار نہ رہا۔ آخر میں 1924 میں خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ ہر چند کے خلافت عثمانیہ محض ایک نمائشی یا رسماً خلافت تھی، لیکن تب بھی جتنے بھی امارتیں اور بادشاہ مسلمان تھے ان سے ایک رسمی فرمان تقرری کا لیتے تھے، فتاویٰ سے رجوع کرتے تھے۔ عملاً ان کی پوری قلم رو میں ان کی وہ گرفت نہیں تھی، پھر بھی جو بھی تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اس کی تحریک چلی خلافت کی، اور وہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا۔ دیکھیے، ایک تو عباسی تھے جو بنو امیہ کے بعد آئے۔ عباسیوں کے زمانے میں جو ہے 2 جگہ مرکز ہو گیا تھا، عباسی بغداد میں اور مصر میں فاطمی۔ امیہ ڈائنیسٹی ختم ہو گئی، امیہ ڈائنیسٹی میں سے ہی کچھ لوگوں نے اسپین پر قبضہ کیا، 800 سال حکومت وہاں قائم رہی۔ 1491 میں سقوط غرناطہ ہوا، یہ جملہ نوٹ کر لیے، تاریخ اسلام کو بہت امپورٹنٹ ہے۔ سقوط غرناطہ یعنی کارڈوا فال کر گیا، اور 8 سال سے مسلمانوں کی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی۔ وہاں پر بھی انہوں نے اسلام کا نظام قائم کیا تھا، اور وہاں سے تو مسلمانوں کو بالکل بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 656 ہجری میں تاتاریوں ہلاکو خان نے بغداد کو تاراج کر دیا، اور جو اقبال نے لکھا کہ ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بڑی مایوسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس کے بعد 712 میں جبکہ ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے اور حجاج بن یوسف گورنر تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجا۔ اب دیکھیں، تاریخ کا ایک دوسرا رخ آتا ہے۔ 812 میں، اور انہوں نے ملتان اور سندھ وغیرہ فتح کیا، مگر کچھ ان کے حالات کہہ لیجئے یا گورنر کی ان سے ناراضگی سمجھ لیجئے کہ جب وہ واپس گئے تو پھر دوبارہ آنے نہیں دیا۔ لہذا 712 میں ہندوستان میں اسلام نے دستک دے دی تھی بحیثیت حکمراں، ورنہ اسلام تو پہلے کیرالہ کے ساحلوں پر بزنس مین کے حیثیت سے آ چکا تھا، وہاں تو صحابیوں کے بھی آنے کی شہادت ہے، یہ تو تبع تابعین تھے۔ اس کے بعد پھر 1206 میں غلام ڈائنیسٹی قائم ہوتی ہے۔ اب جو ہے ہندوستان میں یہ اسلامی راج نہیں تھا، مسلمانوں کا راج تھا، مگر انہوں نے بھی یہ نظام کیا کہ مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں کے قانون کے حساب سے قاضی کرے گا، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے فیصلے ان کے مذہب کے اعتبار سے کیے جائیں گے۔ اور یہ طریقہ سارے مسلمانوں کی حکومت میں، چونکہ وہ اس کو ہم ٹیکنیکلی اسلامی حکومت نہیں کہتے ہیں، اس لیے ہم لفظ مسلمانوں کی حکومت کہہ رہے ہیں، یہ نظام جاری اور ساری رہا۔ مگر
1757 میں. ہاں ایک بات بہت ضرور رہے گی. عہد جہانگیری میں اب دیکھیے قانون کیسے بدلتا ہے. ویسے چلا رہا سسٹم اسلامی. عہد جہانگیری میں کچھ تاجر لندن کے انگریز کہہ لیجئے وہ آتے ہیں 1613 میں اور وہ ساحلی شہروں پہ بزنس کرنے کی اجازت مانگتے ہیں. جہانگیر نے اجازت دے دی مگر جب اورنگزیب آئے تو 1686 میں انہوں نے سب کو نکال باہر کیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا سازش ہے, کیا یورش ہے. آج اورنگزیب کی اگر بات مغلیہ بادشاہوں نے مان لی ہوتی تو صورت کچھ اور ہوتی. لیکن ان کے مرنے کے بعد فرخ سیر نے پھر سے تجارت کی اجازت دے دی اور 1717 میں ان کا تجارتی ٹیکس معاف کر دیا گیا. 1700 تک وہ ساحلی کناروں پر قابض ہو چکے تھے. اب ٹرننگ پوائنٹ تاریخ کا ہے 1757 میں انہوں نے سراج الدولہ پر حملہ کر دیا. بنگال کا صوبہ فتح کر دیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور اپنا قانون نافذ کر دیا. وہاں جو عدالتیں تھیں وہ دیوانی کہلاتی تھیں, ان پر اپنے دیوان مقرر کر دیے. اب دھیرے دھیرے یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر 1857 کے بعد جسے ہم انقلاب وہ غدر کہتے ہیں, اس کے فیلور کے بعد تو بالکل پھر انگریز دلی میں مسلط ہو گیا. اب پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی, پھر گورنمنٹ نے خود حکومت لے لی اور برٹش گورنمنٹ خود اسے گورن کرنے لگی. اب اس نے جتنے بھی مسلمانوں کے آئلی قوانین کے علاوہ جتنے قوانین تھے سب کا اس نے پینل کوڈ, ایویڈنس ایکٹ اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سب بنا دیا. کرمنل کوڈ میں اپلائی نہیں کرے گا اسلامی لا. بہت چند مسائل کے لیے طلاق, ہبہ, وصیت, شادی, بیاہ, میرج وغیرہ وغیرہ جو آئلی قانون تھے ان کے لیے 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنایا. ان کو محفوظ کرتے اس میں ایگریکلچر بھی کور نہیں تھا. باقی قوانین سیکولر قوانین ہو گئے اور اسلامی قوانین بہت محدود ہو گئے. اس سے پہلے 1935 کے ایکٹ میں یہ تھا, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں, جو بنیاد ہے کانسٹیٹیوشن کی, کہ مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں قانون سے, ہندوؤں فیصلے ہندو قانون سے. اب جب آئین نافذ ہوا تو ہندوستان میں یہ صورت ہو گئی کہ اب مسلمانوں کے پاس اسلامی لا کا ایک بہت کم حصہ ہے, مگر وہ بھی مسخ ہے کیونکہ اسے عدالتیں غلط مسخ کر رہی ہیں, اس کا انٹرپریشن کر رہی ہیں. اب میں اپنے تقریر کے آخر پہ آتا ہوں. ادھر چند مقدمات میں سپریم کورٹ نے صریحاً غلطی کرتے ہوئے اسلامک لا کے بالکل خلاف فیصلے دے دیے. مثلا نان نفقے کے معاملے میں, مثلا طلاق کے معاملے میں, اس کے بعد ابھی لوچن مدان میں دارالقضاء شریعت عدالتوں کے معاملے میں, یا جونائل جسٹس ایکٹ کے معاملے میں ایسے فیصلے دے دیے جو دنیاوی قانون سے بھی خلاف ہیں. شاہ بانو کیس میں مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ جو 14 سال کے ہمارے علماء نے, ایکسپرٹ نے انٹرپریٹ کیا ہے وہ لا یہ ہے, اس کو مانیے. دنیاوی قانون میں بھی اگر کوئی مقدمہ دائر ہو اور یہ ہو کہ اس بلڈنگ, کوئی قانون میں ہے کہ اگر ڈیلیپریٹڈ بلڈنگ ہو تو کرایہ دار خالی کرے گا, تو اس کو عدالت کیسے طے کرے گی بلڈنگ ڈیلیپریٹڈ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انجینئر جائے گا, وہ رپورٹ دے گا. اسے ایکسپرٹ کہا شہادت, قانون شہادت نے. ایکسپرٹ کی رپورٹ آئے گی, ایکسپرٹ کی رپورٹ کو عدالت سہارا لے گی, اس پر فیصلہ دے گی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسپرٹ رپورٹ ہے, مگر سپریم کورٹ نہیں مانا, بالکل غلط فیصلہ دیا. ابھی رام لوچن مدان کے کیس میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا عمرانہ کے حوالے سے. عمرانہ میں مسلمانوں کو بڑی سو کالڈ انٹلیکچوئل مسلمانوں کے اندر بھی غلطیاں ہیں. اس میں واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت کو اس کے خسر نے زنا کر دیا تھا. لوکل پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سسر کی بیوی ہو گئی. ایک صحافی تھے سہارا کے, انہوں نے دیوبند میں سوال بھیجا, استفسار بھیجا. وہاں سے جواب آیا کہ وہ اپنے سسر کے لیے تو حرام تھی ہی, اپنے شوہر کے لیے بھی حرام ہو گئی. اب لوگ یہ سمجھ آیا کہ بھائی اس کا زنا ہوا کیسا. اب وہ جو لوگ امام معاشرت سے واقف نہیں تھے, ارے صاحب یہ بتائیے, جو میں نے کہا رعایتیں, یہ بتائیے کہ اگر کسی ایک شخص سے باپ نے ہم بستری کی ہو یا اس کے جسم کو یوں استعمال کیا ہو, کیا بیٹے غیرت گوارا کرے گی؟ یا بیٹے نے کیا ہو کنورس کیس لیے. اعلیٰ حضرت امام رضا کا فتویٰ ہے اس پر. ان کو بھیجا گیا تھا کہ صاحب اس میں جو ہے داماد نے ساس کے ساتھ زنا کر دیا تھا, تو حرام معاشرت قائم ہو گیا.
تو اس وجہ سے اب وہ سپریم کورٹ میں ایک سال مقدمہ دائر کر دیا. دو باتیں کہیں. ایک تو کہا صاحب یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, دنیاوی قانون کے خلاف ہے کہ اس کے ساتھ زنا بھی ہوا, ڈبل پنشمنٹ ہوا, زنا بھی ہوا اور بیوی سے منسوخ ہوئی. دیکھیے اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کا نکاح فسخ نہیں ہوا, صرف وہ حرام ہو گئی. بچوں کی ویسی ذمہ داری ہے, بچے رہیں گے, ان کو انہیریٹنس ہوگا. اس نے مقدمہ دائر کیا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, جو مسلمان عورتوں کو نہیں مل رہا ہے جو دوسروں کو مل رہا ہے. دوسرا یہ دارالقضاء پیرالل جوڈیشل سسٹم قائم کر رہے ہیں مسلمان, لہذا اس کو ابولش کیا جائے, اس کو ان کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کیا جائے. سپریم کورٹ نے دیکھیے ریٹ پٹیشن خارج کیا اور یہ پریئر کہا کہ ہم نہیں دے سکتے, لیکن تب بھی دارالقضاء اور شرعی عدالتوں کے فیصلے کو ایسا خلط مبث کر دیا, اور اس کے بارے میں کچھ آبزرویشنس نہایت غلط اور بالکل نہ صرف یہ کہ اسلامی قانون کے خلاف ہے بلکہ دنیاوی قانون کے خلاف ہے. لہٰذا اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان, دیکھیے شاہ بانو مسلمانوں کا معاشرہ پیدا کرتا ہے. 63 سال کی بوڑھی عورت کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق, گھر سے نکل. اب ہو گئی تو عدالت تو فیصلہ کرے گی. تو اپنے معاشرے کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالیے. سورہ بقرہ میں ہے کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا ہے, اللہ کا رنگ پکڑیے. اللہ کا رنگ پکڑنے مانی کہ قرآن اور حدیث کے قوانین پر سختی سے عمل کریے, اپنے فیصلے خود کریے. اور میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں, ہمارے جیلانی صاحب بھی گئے تھے, ہم لوگ بلائے گئے تھے ہمارا شریعہ پھلواری شریف میں. وہ بہار, اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں شرعی عدالتیں قائم کی ہوئی ہیں. مولانا سجاد خلیل صاحب نے قائم کیا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ 60 سال ہو گئے ہیں, اور یہاں کے فیصلے کو صرف 10-12 کیسز میں عدالتوں میں چیلنج کیا گیا ہے. اس میں بھی عدالت نے اسے فیصلہ رد نہیں کیا, ریمانڈ کر دیا کہ آپ پھر سے دیکھیے. پرسنل لا بورڈ پوری کوشش کر رہا ہے, الہ آباد میں بھی کوشش ہے کہ دارالقضاء قائم ہو. پرسنل لا بورڈ نے کوئی 25-30 جگہ قائم کر دیے ہیں دارالقضاء. اس کا ایک باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا گیا ہے مولانا عتیق بستوی صاحب کی صدارت میں, جو ندوے کے حدیث فقہ کے استاد ہیں. تو اول تو بہتر تو یہ کہ آپ دارالقضاء قائم کریں. بفرض محال جب تک ایسا نہ ہو تو دو باتیں مسلمان کریں. اگر آپ پرسنل لا کی حفاظت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی عدل اور انصاف باقی رہے, نمبر 1 آپ خود اس پر سختی سے عامل ہوں, کسی کا حق نہ ماریں, کردار کشنے کا وہ جو میں نے ابھی خصوصیات پڑھی ہیں, اور حکم بنا لیں. مثلا نکاح ہو رہا ہے, ہم نے کہا کہ صاحب دائرہ شاہ اجمل میں ہو رہا ہے, سجاد نشین بیٹھے تشریف رکھتے ہیں ہمارے ناصر فاقی صاحب, ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمارے جو نزاع ہوگی ناصر فاقی صاحب طے کریں گے. اگر ایسا ہم نے ایگریمنٹ کر لیا تو یہ دنیاوی قانون میں بھی پابند ہے, وہ آربیٹریشن میں جائے گا. اگر تحریری ہے, آربیٹریشن میں جو وہ فیصلہ کر دیں گے اسے عدالت بھی مانے گی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس انصاف کا, عدل و انصاف اسلام کا دنیا کا بہترین نظام ہے, لیکن یہ ہمارے ہاتھوں ہی ہم اس کی قدر نہیں جانتے. میری آپ سے درخواست ہے کہ ان مجالس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اگر ہم جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ خود عمل کریں, عمل پیرا ہوں, اور یہی اسلام کا تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ.